اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو درود بھیجنا بھول گیا وہ اللہ کا راستہ بھول گیا۔ آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں۔ رزق میں آپ اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو آپ درود پاک پڑھیں۔ آپ اگر بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں تو بھی درود پاک پڑھیں۔ آپ اگر قرض سے نجات چاہتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا ہے، تو آپ کا قرض سارا ختم ہو جائے گا۔ آپ اگر اپنی عزت میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں۔ ذلت سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں۔ اپنی زندگی کے لمحات بہترین طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت وسلم۔ درود پاک پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھواتے رہیں۔ مدینہ منورہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کا تحفہ پیش کرنے کے لیے درود پاک پڑھتے جائیں اور تعداد نوٹ کرواتے جائیں۔ محفل رب کریم درود شریف کیا ہے؟ یہ درود پاک واٹس ایپ گروپ صرف مرد حضرات کے لیے ہے، جس کا مقصد پوری دنیا کے مسلمانوں سے درود شریف پڑھوا کر اجتماعی طور پر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنا ہے۔ پھر خواتین کے لیے الگ واٹس ایپ ہے، اس میں وہ اپنا درود پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر بھیج سکتی ہیں، تاکہ ان کو بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پیش کیا جا سکے۔ آج 1200 خرب درود پاک منتخب کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ 1200 خرب درود پاک بھی جلد ہی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جائے گا۔ یہ ٹارگٹ کب اور کیسے مکمل ہوگا یہ میں نہیں جانتا۔ درود شریف میرے سونے رب کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنا بھی اللہ جی کی ذمہ داری تو ہے۔ انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و پاک کو بلند کرنے کے لیے اللہ جی یہ ٹارگٹ بھی ضرور پورا فرمائیں گے۔ مجھ فقیر کی لالچ ضرور رکھی جائے گی۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سماعت فرما رہے ہیں، ہمارے اللہ سے باخبر ہیں۔ بے شک اللہ کے نبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور حاضر و ناظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ درود شریف پڑھتے وقت توجہ بنانے کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری مبارک کا تصور آنکھوں میں بند کر کے کریں، پھر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ عاشق درود پاک خزانہ دے رہا ہوں، پورا پڑھ لینا، اللہ جانتا ہے یہ آپ کے فائدے کی بات ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا، کیا وجہ ہے آپ سے محبت کرنے والوں کا ہجوم آپ کے ارد گرد رہتا ہے، تو آپ جو لکھتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ گن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا ہے۔ اپنے خوابوں کی تکمیل چاہتے ہیں تو قرض مرض تنگ دستی سے غنی ہونا چاہتے ہیں تو صرف یہی نہیں، دنیا کے ہر مسئلے سے نجات کا حل صرف اور صرف درود پاک ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے درود پاک پڑھنے والے کو کبھی نامراد نہیں دیکھا۔ جانتے ہیں کیونکہ یہ اللہ اور اس کے فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ درود کی ٹھوکریں کھانا در کی ٹھوکریں کھانا چھوڑ دیں۔ 24 گھنٹوں میں صرف 15 منٹ کے لیے روزانہ 313 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا شروع کریں۔ خدا کی قسم معجزے دیکھو گے۔ درود پاک پڑھنے سے بے شمار ایسی روایت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق میں اضافہ کر دے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت و درود و سلام دنیا و آخرت میں کامیابی کا راز کثرت سے درود و سلام پڑھنے میں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بہت سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی ہے۔ یہ ایسی مبارک نیت ہے جس میں دنیا و آخرت کی فلاح ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیوں نہ کہ درود پاک پریشانی دکھوں مصیبتوں کو لے جاتا ہے، رزق میں بڑھاتا ہے، حاجتیں
पूरी करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से मेरे करीब तार वो होगा जिसने मुझ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ये तुम्हारी फ़िक्र दूर करने के लिए दुरूद पाक काफ़ी है, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। किसी ने इकबाल से पूछा, आप हकीमुल उम्मत कैसे बने? इकबाल ने फरमाया, मैंने अपनी ज़िंदगी में 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक गिन कर पढ़ा है। आप भी पढ़ें, हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको भी कोई मर्तबा अता फरमा दे। मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, आप भी अपनी ज़िंदगी में 1 करोड़ दुरूद पाक पढ़ने की नीयत करें। यकीन जानिए, जो आज के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नीयत कर लेते हैं, फिर वो अपना ज़्यादातर वक़्त दुरूद शरीफ की कसरत में गुजारते हैं। कसरत दुरूद पाक की बरकत से इन्हें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुसूसी क़ुर्ब और तवज्जो हासिल होती है। इनके बिगड़े मामलात संवरने लगते हैं। आप भी 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नीयत करें। रोज़ाना तस्बीह पर गिन कर दुरूद पाक पढ़ें और डायरी में नोट करते जाएं। याद रखें, गिन कर पढ़ने से ही 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक मुकम्मल पढ़ा जा सकता है। आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। याद रखें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जामे मुकम्मल और मुख्तसर दुरूद पाक है और कम वक़्त में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जा सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर आप परेशानी, मुसीबत और कर्ज से निजात चाहते हैं, जिस्मानी और रूहानी शफा चाहते हैं, अच्छा रोज़गार, अच्छे रिश्तों और नेक औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, आपकी कोई जायज़ हाजत है, तो आप भी 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियत करें। इंशाअल्लाह आपके ये सारे मसले हल हो जाएंगे। मुझे 1 करोड़ मुसलमानों को 1 करोड़ दुरूद पाक पढ़ने की दावत देनी है। कुरान करीम में हुक्म है, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं। आयत करीमा में मलाइका का कलमा इस्तेमाल हुआ है, जिसके मैंने तमाम फरिश्तों के हैं, और इसके आखिर में हे ज़मीर की तरफ मज़ाफ है जो अल्लाह की तरफ लौट रही है, जिससे मैनी में अमूमियत पैदा होगी है। चुनाचे तमाम फरिश्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। मैं मसरूफ़ हैं, मशगूल हैं। इस फरीज़ा की अंजाम दही के लिए फरिश्तों को कोई मुख्तसर जमात या कोई ख़ास जमात मखसूस नहीं, बल्कि तमाम फरिश्ते बिला इम्तियाज़ तो तखसीस ये कारहाय अजीम सर अंजाम दे रहे हैं। मलाइका का अंदाज़ इबादत यह है कि इनका एक अजीम ग्रोह हाथ बांधे अल्लाह की बारगाह में मुअद्दब खड़ा है। वो इस काम के लिए मखसूस है। एक ग्रोह रुकू की हालत में इबादत में मनहक है, वो इस काम के लिए मखसूस है, और एक ग्रोह सजदे में पड़ा मशगूल इबादत है, वो इस काम के लिए मखसूस है। और जो ग्रोह काद में बैठा हुआ है, अल्लाह पाक की तस्बीह और तहलील में मसरूफ़ है, वो इसी काम के लिए मखसूस है। मगर दुरूद का फरीज़ा इस तखसीस व ग्रोह बंदी से बाला तर है। हर फरिश्ते को, चाहे वो क़याम व कहत की हालत में मसरूफ़ इबादत हो या रुकू सजूद की हालत में अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना कर रहा हो, सब फरिश्तों पर हुक्म रब्बानी है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। चुनाचे हर फरिश्ता अल्लाह ताला की इबादत के साथ साथ नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजने का फरीज़ा भी सर अंजाम दे रहा है। बस अल्लाह अजीम बरतर की इबादत के लिए तो फरिश्तों में तखसीस व ग्रोह बंदी है, मगर दरूद ख़्वानी के लिए फरिश्तों में तखसीस है ना ग्रोह बंदी, बल्कि अमूमियत है। ये अमूमियत दरूद पाक की अज़मत का एक मुमताज़ और मुनफरद और दरख़शां ताबिंदा पहलू है। मुमताज़ और मुनफरद इसलिए कि ये अमूमियत किसी और इबादत को हासिल नहीं, दरख़शां और ताबिंदा इसलिए कि ये अमूमियत फ़ख्र अंबिया, महबूब किब्रिया, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला व अरफ़ा मुकाम पर दलालत करती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी की खबर नहीं, कुछ राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ। तमाम दुरूद शरीफ फूल हैं जो हम बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करते हैं। तमाम दुरूद शरीफ बाबरकत है, जो तमाम दुरूद शरीफ के अंदर रूहानियत है, नूरानियत है, बरकतें हैं। हर दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ही पेश किया जाता है। दुरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का एक अंदाज़ है। हर दुरूद शरीफ का अपना एक रंग है, हर दुरूद शरीफ की अपनी खुशबू है। हम 24 नवंबर 2000 को दुरूद कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल शुरू करेंगे। वो एक ऐसा पुरतसीर अमल होगा, इतना ताकतवर अमल होगा, इसके अंदर से ऐसे ऐसे लोग शामिल होंगे, ऐसे ऐसे बाकमाल, ऐसे ऐसे बामल पकीज़ा ज़िंदगी गुजारने वाले, नेक अमाल करने वाले, वलायत की खुशबू रखने वाले,
ایسی ایسی ہستیاں شامل ہوں گی، آپ اس میں شامل ہو جائیں تاکہ آپ ہی اس سے مستفید ہو سکیں۔ ہم لوگ بھی ایسے اجتماعی عمل سے رنگ و رنگ ہو جائیں گے، ہم لوگ بھی برکتیں پائیں گے، ہم لوگ بھی تاثیر پائیں گے، ہم لوگ بھی راز پائیں گے انشاءاللہ، کمال پائیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں ان کا حل یہی ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں اور ان کی جانثار کی ٹیم میں اندر شامل ہو جائیں۔ اس مبارک اجتماعی عمل کے اندر اس کو شامل کریں، اس پرتاثیر عمل کے اندر اس کو لے کر آئیں، جہاں آپ کی آواز پہنچی اس عمل کے لیے اندر اس کو شامل کریں، اس کو ترغیب دیں، ان کو منائیں، کیونکہ درود مصطفیٰ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور ہونے جا رہا ہے، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ تم ابھی شامل ہو جاؤ، تم بھی رنگے جاؤ گے، تم بھی تاثیر پاؤ گے، برکات پاؤ گے، خیریں پاؤ گے انشاءاللہ۔ میرا یہ پیغام پہنچا دے سب کو، اس کو سمجھو اور اس کی قدر کریں۔ اگر آپ کو بھی کوئی درود شریف پڑھ رہے ہیں تو اس کو بھی ساتھ جاری رکھیں، لیکن میرا آپ کو مشورہ ہے کہ یہ 3125 بار درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا آپ نے کتنی بڑی نعمت پا لی ہے، آپ نے کتنا بڑا خزانہ پا لیا، آپ نے جتنی بڑی کمائی کر لی ہے، انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کی نسل روحانی طور پر رئیس ہو جائیں، روحانی طور پر تبریز ہو جائیں، روحانی طور پر امیر ہو جائیں، روحانی طور پر طاقتور ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو ولایت کے تاج پہنائے، ہماری نسلوں کا خیر پھیلانے والا بہترین محمد و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے والا عاشق بنا دے، آمین۔ درود شریف کی برکات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود شریف میں شفا ہی شفا ہے، جسمانی بیماریوں سے بھی روحانی بیماریوں سے بھی۔ درود شریف بے انتہا فضائل ہیں، ان فضائل میں سے 2 فضائل یہ ہیں کہ درود شریف کا پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے، اس کی آبرو میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک بزرگ کا قول ہے، ہم نے جو کچھ بھی اس دنیا میں پایا، خواہ وہ دنیاوی انعامات ہوں خواہ وہ اخروی انعامات ہوں، سب کا سب درود شریف کی برکت سے پایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ کسی بھی نیک کام کی قبولیت کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن درود وہ واحد عبادت ہے جس کی قبولیت یقینی ہے۔ درود پڑھنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، اور مقصد کے لیے خاص وظیفہ ہے۔ ایک خاص آیت پڑھتے ہیں، لیکن درود پاک وہ واحد جو ہر مقصد کو پورا کر دیتا ہے۔ جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک خود تمام کام سنوار دیتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، محرومیاں ختم ہو جاتی ہیں، کامیابیاں ملتی ہیں، ہر جگہ عزت سے نوازے جانے لگتا ہے، لوگ اس درود پڑھنے والے سے محبت کرنے لگتے ہیں، ہر قسم کی بندشیں اللہ کے حکم اور درود کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں، سب پریشانیاں ختم، غمی خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور تمام معاملات اللہ پاک کی غیب سے پورے کر دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم ہوتی ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ آپ جب یہ سب مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو بس درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں، کوئی بھی دن درود پاک پڑھنے بغیر نہیں گزاریں گے، کیونکہ جو درود پاک کے راستے پر